میں تو کہتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ یہ بھی ہے جس طریقے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں. اچھا ملک ریاض صاحب کا تو نام بھی اگر ان کے خلاف کوئی خبر آ رہی ہے تو وہ خبر تو چلتی نہیں تھی. آپ یاد کریں افتخار محمد چودھری صاحب کا دور تھا, وہ ملک کے چیف جسٹس تھے, تب بھی جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی ملک ریاض صاحب نے, آپ کو وہ یاد ہے؟ اور جب ملک ریاض صاحب سپریم کورٹ پہلی پیشی پر پہنچے تھے تو ہیڈ آف اسٹیٹ والا پروٹوکول ان کو ملا ہوا تھا, جیمرز والی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ اس کے بعد بھی دیکھیے تو جتنے ادوار گزرے ہیں ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انٹچیبل رہے ہیں. اور جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے مطلب مائنس سپریم کورٹ آف پاکستان, کسی ادارے نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یعنی سپریم کورٹ کو مائنس کروں, میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اب نیب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, جو نیب کافی لوگوں سے متعلق جو ہے وہ یہ پریس ریلیز اس طرح کی جاری کرتا رہا ہے مختلف کیسز کے اندر, جو لوگ ایبسکانڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس مرتبہ ملک ریاض صاحب نے بھی جواب دیا ہے, اور دو ٹوک جواب دیا ہے. جب دو ٹوک جواب دیا تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید ان کی وضاحت درکار ہے, جو میں آپ کے چینل کی وسادت سے جو ہے وہ اور اس پروگرام کی مدد سے میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ بتائیں کہ یہ اگر گواہی کا ان کو کہا گیا ہے تو کس نے کہا ہے, اور کس کیس کے اندر گواہی جو ہے ان سے مانگی جا رہی ہے. کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ تو ڈسپوز آف ہو چکا ہے, اب تو وہ اپیل میں میٹر جائے گا. اب تو جو کچھ ٹرائل ہونا تھا ٹرائل کمپلیٹ ہے, تو اس میں تو ملک ریاض صاحب سے کسی نے گواہی مانگی نہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب ان کو اگر مزید پریشان کیا گیا تو ان کے پاس بہت سے راز ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور ملک ریاض صاحب کے پاس پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے راز تو ہے نہیں, نہ ہی ان کے پاس پاکستان کے میزائل پروگرام کے یا کوئی دفاعی جو ہے تنصیبات سے متعلق کوئی راز ہیں. راز ہوں گے تو کسی کی کرپشن کے راز ہوں گے, راز ہوں گے تو کسی نے ان کو اگر بلیک میل کیا ہے, یا کسی صحافی نے جیسے آپ نے کہا, یا کسی بیوروکریٹ نے, کسی پولیٹیشین نے, یا کسی نے ان سے برائب لی ہے, تو اسی کی وہ وضاحت ہے. کوئی جرنلسٹ ہے, جرنل ہے, یا کوئی جو ہے وہ اور شخص ہے, اس کو اگر, اور ایون کوئی ججز بھی ہیں, تو ان کے نام اگر ان کو دینے میں شرمانا نہیں چاہیے. یہ قوم کی خدمت ہوگی, اور وہ نام جو ہیں وہ بالکل وہ ایکسپوز کریں. یہ جو ملک ریاض لیکس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے بھی اس کا بے تابی سے انتظار ہے. یہ آنی چاہیے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کا کوئی پولیٹیشین ہے, چاہے جماعت اسلامی کا ہے, جمعیت علماء اسلام کا ہے, MQM کا ہے, جو بھی ہے جی, جس نے بھی کرپشن کی, جس نے بھی ان سے رشوت لی, ان کے نام ایکسپوز ہونے چاہیے. نہیں, لیکن میرا ایک حسن بھائی میرا ایک سوال ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگ جا کے ملک ریاض کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کریں, متحدہ عرب امارات میں جا کے انویسٹ نہ کریں. نیب کس طرح کسی کو روک سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پیسہ ہے, میں حسن بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کا پیسہ ہے وہ لیگل طریقے سے دبئی گیا ہوا ہے, آپ اس پیسے کو آگ لگائیں, آپ اسے برج الخلیفہ میں آپ فلیٹ خریدیں یا ملک ریاض کی پراپرٹی میں سے کچھ خریدیں, یہ آپ کی مرضی ہے. نیب کسی کو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان آپ اس پروجیکٹ میں جا کے پیسے نہ لگائیں؟ نہیں, بالکل نہیں کہہ سکتا. اگر تو لیگل چینل سے پیسہ باہر گیا ہوا ہے تو بالکل نہیں کہہ سکتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بیسیکلی جیسے اخبارات میں اشتہار آتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش, کہ مطلب یہ جو شخص ہے یہ ریڈار کے اندر ہے, تو نیب نے اس طرح کی متعدد جو ہے وہ پریس ریلیزز موجود ہیں, آن ریکارڈ موجود ہیں, کیونکہ پہلی مرتبہ نیب نے نہیں کیا. یہ تو بات ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ملک ریاض صاحب کے سے متعلق جو ہے اس قسم کا نیب کی پریس ریلیز یہ واقعی پہلی مرتبہ آئی ہے. اور یہ واقعی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں, مطلب میں تو آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دوں گا اگر یہ پروگرام آن ایئر ہو گیا تو. نہیں, کیا مطلب یہ آن ایئر نہیں ہوگا؟ آپ کو کس نے کہا یہ آن ایئر نہیں ہوگا؟ کیا ہو گیا بھائی, یہ آپ نے کیا بات کی؟ میری تو خواہش ہے بھجن آن ایئر ہوگا, لیکن ہمارے ملک کا ہوگا حسن بھائی انشاءاللہ. ملک ریاض صاحب نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. نہیں انشاءاللہ آپ لوگ آپ کو دیکھیں گے, فیڈ بیک بھی دیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد. مہربانو قریشی صاحبہ, یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو گواہی دینی چاہیے, لوگ آنا چاہیے؟ چاہے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی پریشر آ جائے, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اتنے معصوم نہ آپ ہیں نہ میں. منصور صاحب, جو لوگ پریشر یا دباؤ ڈال رہے ہیں, جو نیب کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں, تو وہ اس طرح کی گواہی تو نہیں چاہتے کہ جس میں سچائی اور حقیقت ہو. وہ تو اپنی ایک فرمائشی گواہی چاہتے ہیں. تو وہ آئی تھنک ملک ریاض صاحب نے بہت عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے, اور وہ کسی قسم کی فرمائشی گواہی نہیں دیں گے. اور وہ ان کا حق بنتا ہے, ہیٹس آف ٹو ہم, مور پاور ٹو ہم,
کہ اگر وہ اس پہ ڈٹے رہیں. حسن ایوب صاحب بات کر رہے تھے, ان کو تعجب ہوگا اگر آپ کا شو آن ایئر ہو گیا اس موضوع پہ. تو جو روکنے والے تھے اب تو ان کے ناپسندیدہ ہیں, تو آپ کا شو تو بالکل آن ایئر جائے گا. نہیں ویسے میں نے ماضی کے اندر بھی ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بہت چینل مالکان ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چینل مالکان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ نہیں, دوسری بات یہ کہ مہربانو صاحبہ یہ اپنا بزنس ان کا اس سارے معاملے میں فائنینشل انسینٹیوز, مہربانو صاحبہ اس سارے معاملے میں پاکستان اتنا معصوم کوئی نہیں ہے حسن ایوب صاحب اب پاکستان میں, چھوڑ دیں. اچھا جی منصور صاحب. میڈم میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں. میں نے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک صاحب سے ایک منٹ دیجیے گا, پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ کے میڈیا ہاؤس میں اتنی مورل کریج ہے کہ آپ اپنے خلاف خبر لگا دیتے ہیں, لیکن آپ ملک ریاض صاحب سے متعلق کیوں نہیں لگاتے؟ تو انہوں نے کہا مجبوریاں ہوتی ہیں, دنیا میں بھی ٹیلی کام کے خلاف خبریں نہیں لگتی, تو ویسے بھی جو ہے نا وہ کاروبار کا جو حالات ہیں وہ بڑے بڑے پتلے جا رہے ہیں. تو یہ ان کا جواب تھا. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے. ٹھیک.